فإن الخبر كلام يكون لنسبته خارجا تطابق تلك النسبة فيكون صادقا أو لا تطابق فيكون كاذبا فالصدق والكذب على هذا من أوصاف الخبر وقد يقالان بمعنى الإخبار عن الشيء على ما هو به أو لا على ما هو به أي الإعلام بنسبة تامة تطابق الواقع أو لا تطابقه فيكونان من صفات المخبر فمن هنا يقع في بعض الكتب الخبر الصادق بالوصف وفي بعضها خبر الصادق بالإضافة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسباب علم للخلق. دوسرا سبب ہے خبر صادق. خبر صادق کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے خبر متواتر جی اور دوسری ہے خبر رسول. ایک ہے خبر متواتر اور دوسری ہے خبر رسول. سمجھے بات کو؟ ہر ایک کی مصنف رحمہ اللہ تعالی وضاحت کرتے ہیں. خبر متواتر کے بارے میں کہا وَهُوَ الثابت عَلَى أَلْسِنَةِ قَوْمٍ لَا يُتَصَوَّرُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. خبر متواتر وہ خبر ہے جو ایسی زبان کی ایسی قوم کی زبانوں پر ثابت ہو جن کا جھوٹ پر اتفاق توافق بام اتفاق متصور نہ ہو. آگے اس کی کہا کہ وہ مصداق ہو وہ چلو وہ تو شرع میں ہے. وہ موجب للعلم الضروری کالعلم بالملوک الخالی فی الازمنۃ الماضیہ والبلدان النائیہ. وضاحت بعد میں آتی ہے. سمجھے؟ بہرحال گفتگو دوبارہ سمجھیں ربط سمجھیں کہ اسباب علم تین خلق کے لیے. ایک حواس ظاہرہ ان کے بارے میں مختصر سی وضاحت ہو چکی. اس کے بعد دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے خبر صادق. خبر صادق کی دو قسمیں خبر متواتر اور خبر رسول. خبر متواتر اور خبر رسول. خبر متواتر کیا ہے؟ اس کی آگے مصنف رحمہ اللہ تعالی وضاحت کر رہے ہیں. جب وہاں پر ہم گفتگو ہماری جاتی ہے وہ ہم گفتگو کریں گے. بات سمجھے؟ مصنف نے فرمایا کہ الخبر الصادق کو الخبر الصادق کیا ہے؟ یہ مرکب توصیفی ہے. مرکب توصیفی کی معرفت موصوف اور صفت میں سے ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. سمجھے بات کو؟ تو جو موصوف ہے وہ ہے خبر. یہ اجلا بدیہیات سے سمجھے. بدیہیات سے کہیں اجلا بدیہیات سے کہیں. ایک درجہ میں یہ صرف بدیہیات سے ہے جب ابتدائی طلبہ ہوں، جب بار بار پڑھتے رہیں بھئی خبر کیا ہوتی ہے انشاء کیا ہوتی ہے، اب ان کے لیے یہ درجہ اجلا بدیہیات پہ آ جاتا ہے. اس لیے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے. البتہ جو صادق ہے اس کی وضاحت کی حاجت تھی، یعنی صفت کی وضاحت کی حاجت تھی. تو صفت کی وضاحت کرتے ہیں کہ صادق کا معنی کیا ہے؟ المطابق للواقع. خبر صادق کیا ہے؟ وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو. صادق کیا ہے؟ وہ خبر جو واقع کے مطابق ہو. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الخبر الصادق کو مرکب توصیفی ہے، مرکب تقییدی ہے. مرکب توصیفی کی معرفت موصوف اور صفت ہر ایک کی معرفت پر موقوف ہوتی ہے. تو موصوف ہے الخبر، چونکہ وہ اجلا بدیہیات سے ہے اس کی وضاحت کی حاجت نہیں ہے، اس لیے اس کی وضاحت نہیں کی. البتہ جو صفت ہے الصادق وہ محتاج وضاحت ہے. اس کی شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صادق کے معنی کیا ہیں؟ واقع کے مطابق. صادق کے معنی کیا ہیں؟ صادق کے معنی کیا ہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں؟ معنی کریں یعنی مطابق واقع کے. توجہ ہے جی؟ اب کہنا کہ واقع کے مطابق. خبر صادق وہ خبر ہے جو واقع کے مطابق ہو. وہ خبر ہے جو واقع کے مطابق ہو. تو توجہ رکھنا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بھئی ایک ہے واقع نفس امر، ٹھیک ہے، اور ایک ہے خبر جو اس کا غیر ہے.
مطابقت اور لا مطابقت کے لیے وہ مطلب کہ تعدد تو لازم ہے، بلا تعدد مطابقت اور لا مطابقت متحقق نہیں ہو سکتی. سمجھ رہے بات کو؟ تو اب خبر صادق کیا ہے؟ جو واقع کے مطابق ہو. تو ایک چیز ہوگی واقع، تو خبر اس کا غیر ہے. تو یعنی یہاں پر تعدد ہوگا تو خبر کا صدق متحقق ہوگا. تو اس تعدد کا، اس متعدد کا ایک فرد ہو گیا واقع، دوسرا فرد کون سا ہوگا؟ توجہ ہے؟ تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یا آپ یوں کہیں بھائی جو مطابقت ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں کہ مطابقت کیسے ہوگی. تو اصل چیز یہ ذہن میں رکھیں، نسبتیں تین ہیں، ایک نسبت کلامیہ، ایک ذہنیہ اور ایک خارجیہ. نسبت کلامیہ، نسبت ذہنیہ، نسبت خارجیہ. نسبت خارجیہ یہ ہے واقع. اس نسبت کلامیہ کا اس نسبت خارجیہ کے موافق ہونا یہ صدق ہے. اس نسبت کلامیہ کا اس نسبت خارجیہ کے موافق ہونا یہ صدق ہے. اس نسبت کلامیہ کا اس نسبت خارجیہ کے غیر موافق ہونا یہ کذب ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو اب تعدد کی بھی خبر ہوگی کہ تعدد کیا ہے. ایک واقع ہو گیا تو دوسرا کلام ہے. سمجھے بات کو؟ کلام لفظی صرف کہیں تو اب نسبت کلامیہ، کلام نفسی کہیں تو نسبت ذہنیہ. نسبت ذہنیہ کی نسبت واقعی کے ساتھ مطابقت، نسبت کلام نفسی کی واقع کے ساتھ مطابقت، کلام لفظی کی واقع کے ساتھ مطابقت. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے ساتھ کسی طرح کی کوئی قید نہیں لگائی تاکہ یہ شامل ہو کلام لفظی کو اور کلام نفسی کو. بات میری سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے. ماتن رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا الخبر الصادق، شاعر نے الصادق کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ المطابق للواقع، واقع کے مطابق. بات سمجھے؟ تو جب کہا نا واقع کے مطابق، تو مطابقت جو ہے وہ مفعلہ جانبین سے جاری ہوتا ہے. تعدد ضروری ہے. ایک تو ہو گیا واقع، تو دوسرا امر کیا ہے؟ سمجھے بات کو؟ دوسرا امر کیا ہے؟ اس متعدد میں سے دوسری شے کون سی ہے؟ شاعر اس کی وضاحت کر رہے ہیں. یا یوں کہیے کہ اس مطابقت کی تحقیق کر رہے ہیں. مطابقت کیسے متحقق ہوگی؟ کہتے ہیں کہ خبر تو ہے کلام. اصل میں آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ نسبتیں تین، ایک ذہنیہ، ایک کلامیہ اور ایک خارجیہ. یہ نسبت خارجیہ یہ ہو گیا واقع. اس نسبت کلامیہ کا اس نسبت خارجیہ کے موافق ہونا، اس نسبت ذہنیہ کا اس نسبت خارجیہ کے موافق ہونا یہ صدق ہے. نسبت کلامیہ کا نسبت خارجیہ کے غیر موافق ہونا، غیر مطابق ہونا، نسبت ذہنیہ کا نسبت خارجیہ کے غیر مطابق ہونا یہ کذب ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اب آپ کلام کے ساتھ لفظی کی قید لگائیں تو نسبت کلامیہ، اور کلام کے ساتھ نفسی کی قید لگائیں تو نسبت ذہنیہ. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ، شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے کلام کے ساتھ کوئی بھی قید نہیں لگائی. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں تو بے شک خبر ایک ایسی کلام ہے جس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہو کہ وہ کلام کے مطابق ہو، وہ نسبت کے موافق ہو وہ کلام اس نسبت کے نہیں جی مطابق اس خارج کے، ہاں مطابق ہو اس خارج ہو کا مرجی خارج، ٹھیک ہے، مطابق اس خارج کے وہ نسبت، ٹھیک ہے. تو ہوگی کلام صادق، یا نامطابق ہو تو ہوگی کاذب. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو بھئی یہاں پر تعدد کس طرح واقع ہو گیا؟ بھئی ایک ہو گیا واقع اور ایک ہو گیا کلام، ایک ہو گیا واقع اور ایک ہو گیا نسبت ذہنیہ. اتنی بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. مزید آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ نسبت خبریہ جو ہے اس کے لیے خارج ہے اور نسبت انشائیہ اس کے لیے خارج نہیں ہے. نسبت خبریہ اور نسبت انشائیہ ان کے بیچ جو فرق ہے وہ نسبت خبریہ کا خارج ہے اور نسبت انشائیہ کا خارج نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ ان کے بیچ مابل افتراق کیا ہے؟ خارج کا پایا جانا اور خارج کا نہ پایا جانا. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام مشر ہے کہ ایسا نہیں ہے.
اس میں مختصر المعانی وغیرہ میں بھی شارح علیہ رحمٰن نے اس قسم کی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بے عین ہی یہ گفتگو نہیں ہے، تھوڑا فرق ہے. یہاں پر جو گفتگو ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں. شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ نسبت خبریہ اور نسبت انشائیہ میں فرق یہ نہیں ہے کہ نسبت خبریہ کے لیے جو نسبت کلامیہ ہے، نسبت خبریہ ہے، وہاں پر اس کی نسبت کے لیے خارج نہیں ہوتا، خارج ہوتا ہے اور انشائیہ میں نہیں ہوتا. بلکہ فرق یہ ہے کہ نسبت کلامیہ نسبت خبریہ میں خارج کے ساتھ مطابقت اور لا مطابقت اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور انشائیہ میں مطابقت لا مطابقت کا اعتبار نہیں ہوتا. مختصر میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کی ہے، مختصر المعانی میں بھی. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. اس کلام کو کیوں لائے اس پہ میں گفتگو کر چکا. اس میں مزید فائدہ کیا ہے؟ مزید فائدہ یہ کہ خبر اور انشاء کے بیچ فرق یوں بھی کیا جاتا ہے کہ نسبت خبریہ وہ ہے جس نسبت کے لیے خارج ہوتا ہے، اور نسبت انشائی وہ ہے کہ جس نسبت کے لیے خارج نہیں ہوتا. سمجھے بات کو؟ تو شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ نے مختصر وغیرہ کے اندر بھی یہ گفتگو کی ہے کہ یہ بات نہیں ہے. مطول میں بھی گفتگو کی ہے کہ یہ فرق نہیں ہے. فرق یہ کہ خارج دونوں کا ہوتا ہے. نسبت خبریہ کا بھی خارج ہوتا ہے، نسبت انشائیہ کا بھی خارج ہوتا ہے. اس خارج کے ساتھ مطابقت لا مطابقت کا لحاظ ہے، لحاظ نہیں ہے. لحاظ ہو تو خبر ہے، لحاظ نہ ہو تو انشاء ہے. سمجھے بات کو؟ تو یہاں پر یکون لنسبت ہی خارج، صرف خارج کی بات کر کے چھوڑا نہیں. سمجھے بات کو؟ اس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہو کہ وہ نسبت اس خارج کے مطابق. سمجھے بات کو؟ تو مطابقت لا مطابقت کا لحاظ ہو تو خبر ہے. سمجھے بات کو؟ مطابقت لا مطابقت کا لحاظ ہو تو خبر ہے، مطابقت لا مطابقت کا لحاظ نہیں ہے تو انشاء ہے. باقی خارج ہوتا ہے دونوں میں. بات سمجھے؟ مانا کریں. تو بے شک خبر وہ کلام ہے کہ اس کی نسبت کے لیے، یعنی نسبت کلامیہ کے لیے ایسا خارج ہوگا کہ وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہوگی، وہ نسبت اس خارج کے مطابق ہوگی. توجہ رکھیں. مزید آپ سمجھیں کہ صدق میں اور حق میں بھی آپس میں اتحاد ذاتی اور فرق اعتباری ہے. سمجھے بات کو؟ خبر کی صفت صدق بنے تو حق بھی بنتا ہے، حق بنے تو صدق بھی بنتا ہے. فرق یہ ہے کہ مطابقت کا لحاظ کس جانب سے ہے، من جانب الخبر ہے یا من جانب الواقع ہے. من جانب الخبر ہو تو صدق، من جانب الواقع ہو تو حق. نسبت کلامیہ نسبت خارجیہ کے مطابق ہوگی تو وہ غیر مطابق ہوگی. کیا وہ تو غیر مطابق نہیں ہوگی، وہ بھی مطابق ہوگی. یہ اس کے مطابق تو وہ اس کے مطابق. آپ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب نسبت کلامیہ نسبت خارجی کے مطابق تو نسبت خارجی بھی نسبت کلامی کے مطابق. یہی صدق ہے، یہی حق ہے. فرق صرف یہ ہے کہ اس کا اعتبار کس جانب سے آپ کر رہے ہیں. پانی پلانا. اس کا اعتبار نسبت کلامیہ کی جانب سے کر رہے ہیں، نسبت خارجی کی جانب سے کر رہے ہیں. نسبت کلامیہ کی جانب سے کریں تو صدق، تو جو ہے نسبت خارجی کی جانب سے کریں تو حق. سمجھ رہے بات کو؟ مصنف نے کیا کہا؟ تو تابق تلک نسبت الکلامیہ تو ذالک الخارجہ. نہیں سمجھے؟ یہ جو اس نے کہا تو تابق ہو میں ہو کو، وہ کا مرجع خارج ہو گیا نا، ٹھیک ہے. اور ان تلک نسبت، ٹھیک ہے نا. یہ نسبت کون سی؟ نسبت کلامیہ. الخبر کلام یکون لنسبت ہی لنسبت ذالک الکلام. تو نسبت ذالک الکلام نسبت کلامیہ ہوئی نا. سمجھنے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہو؟ کر رہے ہو؟ صحیح ہو. اس کی نسبت کے لیے ایسا خارج ہے کہ مطابق ہو وہ نسبت اس خارج کے. تو یہ اس میں اشارہ کر دیا کہ یہ جو صدق ہے اس میں نسبت کلامیہ سے اس کی جانب سے مطابقت کا لحاظ ہوگا. یہ صدق ہے. سمجھے بات کو؟ وہاں سے مطابقت کا لحاظ کر کے لاؤ تو یہ حق ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہاں صدق اور حق کے بیچ فرق کی تصریح نہیں کی، لیکن جو صدق کی اپنی حیثیت ہے وہ واضح کر دی کہ مطابقت کا لحاظ من جانب نسبت الکلامیہ ہے، من جانب الکلام ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو ہوگی کلام صادق یا نہ مطابق ہوگی اس خارج کے تو ہوگی کلام کاذب. توجہ ہے؟ اب آپ اس بات پہ توجہ دیں. خبر ایک ایسی کلام ہے، خبر وہ کلام ہے کہ اس کی نسبت
اس نسبت کی مطابقت اور لا مطابقت یہی صدق ہے، یہی کذب ہے۔ اس نسبت کی مطابقت اور لا مطابقت کیا ہے؟ یہی صدق ہے، یہی کذب ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ خبر کی مطابقت اور لا مطابقت یہی صدق ہے اور یہی کذب ہے۔ جب خبر کی مطابقت لا مطابقت صدق ہے اور کذب ہے تو اب صدق اور کذب کس کی صفات بنیں گے؟ ذہن میں رکھیں، خبر کی بنیں گے، ٹھیک ہے نا؟ صدق اور کذب کس کی صفات بنیں گے؟ خبر کی بنیں گے۔ توجہ ہے؟ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، من حیث الذات اس نسبت کی بنیں گے، مطابقت النسبت صدق ہے نا، ایسی مطابقت النسبت للخارج صدق ہے، عدم مطابقت نسبت للخارج کذب ہے۔ تو بذات صدق اور کذب جو صفات ہیں وہ کس کی ہیں؟ نسبت کی ہیں۔ بذات صدق اور کذب جو صفات ہیں وہ نسبت کی ہیں، لیکن وہ نسبت کے اس خبر کا جز ہے۔ تو عرف میں جو اطلاق کیا جاتا ہے صدق اور کذب کا وہ خبر کی صفت بنا کے کیا جاتا ہے، سمجھے بات کو؟ تو بذات اگرچہ نسبت کی ہیں، بذات وہ جو صدق اور کذب ہے وہ صفات نسبت کی ہیں، لیکن عرف میں جو یہ صفت بنتی ہے وہ کس کی بنتی ہے؟ وہ خبر کی بنتی ہے۔ توجہ ہے نہیں؟ لیکن یہ ذہن میں یہ نہیں سمجھنا کہ یہ مجاز ہے، یہ مجاز ہے، یہ حقیقت ہی ہے، یہ بھی چلو ذہن میں رکھ لو، کیونکہ ذہن میں رکھیں اطلاق حقیقی کے لیے اتصاف ذاتی ضروری نہیں ہوتا، اطلاق حقیقی کے لیے اتصاف ذاتی ضروری نہیں ہوتا، اطلاق حقیقی کے لیے وضع ضروری ہوتی ہے۔ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا وہ اس میں حقیقت ہے، جی اس کے ساتھ اتصاف من حیث ذات ہے یا بالعرض ہے، بالکل ہی متصف نہیں ہے، سرے سے متصف نہیں ہے۔ نام کیا ہے؟ شیر خان، جی کتے کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور نام کیا ہے؟ شیر خان۔ اب شیر خان اس کا نام ہے تو اب اس پر جو شیر خان کا اطلاق ہے یہ حقیقی ہے۔ اب سمجھ رہے ہو بات کو؟ اتصاف ہے ہی نہیں کوئی اس کے ساتھ، اس میں پایا ہی نہیں جا رہا، شجاعت نام کی چیز کوئی نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھ رہے؟ تو لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیں، ذہن میں یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر حقیقت میں تو جو صدق اور کذب ہے وہ صفت کس کی ہونی چاہیے؟ وہ تو نسبت کی ہونی چاہیے، جی تو پھر خبر کو ہم کی جب صفت آتی ہے صدق اور کذب، خبر صادق ہے خبر کاذب، تو یہ تو حقیقتاً نہ ہوا، یہ تو مجازن ہوا، مجازن نہیں ہے۔ یہ حقیقت کے لیے اتصاف ذاتی ضروری نہیں ہے، حقیقت کے لیے وضع ضروری ہے۔ لفظ کا اطلاق کو معنی موضوعہ پر تو یہ حقیقت ہے، معنی موضوعہ کے غیر پر تو مجاز ہے، بات سمجھے؟ تو خبر کی جو صفت آتی ہے صدق اور کذب یہ کیا ہے؟ یہ آتی ہے بطور حقیقت آتی ہے، کیونکہ وضع اسی کے لیے ہے۔ گو اتصاف من حیث ذات نہیں بلکہ من حیث الجز ہے، خبر کا جز ہے وہ نسبت، تو اتصاف جز کے لحاظ سے، لیکن اطلاق حقیقی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ پتہ نہیں سمجھے تو نہیں قاری صاحب؟ پہلے بات تو سمجھے تھے نا جو میں نے آپ کو کہا تھا۔ تو صدق اور کذب، جی اس کے اندر یہ جو کہا جاتا ہے کہ اولاً نسبت کی صفت بن رہے ہیں، ثانیاً خبر کی بن رہے ہیں، یہ ثانیاً سے بھی حقیقت ہی مراد ہوتا ہے یا مجاز؟ نہیں دیکھیں نا، ثانیاً سے حقیقت اور یہ جو ہے نا اولاً صفت فلاں کی اور ثانیاً فلاں کی، اس کا لفظ کے حقیقت مجاز ہونے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آپ میری بات سمجھے نا کہ لفظ کا فلاں کے لیے حقیقت ہے، فلاں کے لیے مجاز ہے، اس میں اتصاف اولاً اور اتصاف ثانیاً اس کا کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ اتصاف اولاً ہے، اطلاق حقیقی ہو سکتا ہے، اتصاف ثانیاً ہے، اطلاق حقیقی ہو سکتا ہے، اتصاف سرے سے ہی نہیں ہے، جب بھی اطلاق جو ہے نا وہ حقیقی ہو سکتا ہے۔ سمجھے؟ میں نے یہ وضاحت کی ہے
کہ اتصاف اور چیز ہے اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، اتصاف اور چیز ہے اور حقیقت مجاز ہونا اور چیز ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہاں یوں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اتصاف اولاً ہو تو اب ہونا یہ چاہیے کہ اس کے لیے لفظ حقیقتاً اس پر بولا جائے، ہونا یہ چاہیے. اور اتصاف ثانیاً ہو تو اب یہ اطلاق مجازی ہونا چاہیے جی. لیکن اگر آپ نے لفظ کی وضع کر دی کس کے لیے، نسبت کے لیے نہیں، آپ نے صادق کی وضع کی خبر کے لیے، تو خبر میں اطلاق حقیقی ہوگا مجازی ہوگا؟ حقیقی ہوگا نا. وہ متصف ہے، یہ متصف نہیں ہے، اطلاق حقیقی ہے. سمجھے بات کو؟ حقیقت اور مجاز میں جو دخل ہے وہ ہے وضع کا. سمجھے بات کو؟ ہاں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی آپ نے وضع کیا لفظ کو کسی معنی کے لیے، تو اب وہ معنی اگر اس کے ساتھ متصف ہے بذات اولاً، تو اب وہ چاہے گا کہ اس پر اطلاق حقیقی ہو. اس کے لیے آپ جو لفظ بولے حقیقتاً بولے، اس کی وضع ہونا چاہیے تھا. مثلا جیسی اسی چیز کو دیکھ لیں، ایک آدمی بڑا دلیر ہے تو اب اس کا نام شیر خان ہونا چاہیے. سمجھے بات کو؟ نہیں ہے اس کا نام، نہیں ہے تو نہیں ہے، اس پر شیر خان کا اطلاق حقیقی نہیں بنے گا. حالانکہ وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ دل گردے والا آدمی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے. سمجھے بات کو؟ تو ایک بالکل بزدل ہے سرے سے جی، تو اب انتہائی بزدل ہے، تو اب اس کا نام شیر خان، اطلاق پھر بھی حقیقی کیونکہ اس کی وضع کیا گیا ہے. بات سمجھے؟ باقی رہی بات کہ صاحب نبراس رحمہ اللہ تعالیٰ کا، تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو حقیقت اور مجاز کا اطلاق جو انہوں نے اتصاف کی بات کی ہے، اتصاف کی بات کی ہے، اطلاق کے حقیقی مجازی کی بات نہیں کی. اتصاف اولاً اور بذات کے ہے، وہ ہے نسبت کا. جو خبر ہے وہ اس کے ساتھ متصف ہے، اولاً بذات نہیں، کیونکہ بواسطۃ الجز. سمجھے بات کو؟ تو خبر بھی متصف ہے صدق اور کذب کے ساتھ، اور نسبت بھی متصف ہے. فرق یہ کہ نسبت باعتبار ذات کے متصف ہے، اور جو خبر ہے وہ باعتبار جز کے متصف ہے. باقی اطلاق جو ہے وہ خبر پر وہ کیا ہے، وہ حقیقی ہے، مجازی نہیں ہے. سمجھے بات کو؟ دونوں کے معیار مختلف ہیں نا. اتصاف اور چیز ہے، اور اطلاق حقیقی اور مجازی میں اور امر ہے جس کا دخل ہے. اطلاق حقیقی اور مجازی میں اتصاف اولی یا اتصاف ثانوی اس کا دخل نہیں، اس میں وضع کا دخل ہے. اس کا سبیل ہی اور ہے، طریق ہی اور ہے، رستہ ہی اور ہے. بات سمجھے؟ تو صدق اور کذب اس بنا پر خبر کے اوصاف سے ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس کا اطلاق کیا ایک اور معنی میں کیا جاتا ہے. توجہ رکھے، صدق کیا ہے؟ الاخبار عن الشیء علی ما هو به او علی ما هو به او لا علی ما هو به. علی ما هو به یا لا علی ما هو به، اس پہ بات کرتے ہیں. الاخبار عن الشیء کیا؟ صدق ہے الاخبار عن الشیء. صدق اور کذب کیا ہے؟ الاخبار عن الشیء. بتائیے اخبار کس کی صفت ہے؟ خبر دینا تو مخبر کی صفت ہے، ایسا نہیں ہے؟ خبر دینا یہ تو مخبر کی صفت ہے. خبر دینا، الاخبار عن الشیء علی ما هو به صدق. الاخبار عن الشیء لا علی ما هو به کذب. ایک اخبار صدق، ایک اخبار کذب. سمجھ بات کو؟ یہ اخبار صفت مخبر کی، تو صدق صفت مخبر کی. مخبر صادق، مخبر کاذب. توجہ ہے؟ تو اب صادق اور کاذب اور صدق اور کذب کے وہ کس کی صفات بنی؟ وہ مخبر کی بنی، اب خبر کی نہیں بنی. بات سمجھے نہیں؟ پہلے یہ کس کی بنی تھی؟ خبر کی بنی تھی، ابھی بنی مخبر کی. تو صدق اور کذب خبر کی صفت بھی ہے، صدق اور کذب کا اطلاق خبر پر بھی ہے، اور صدق اور کذب کا اطلاق ہے وہ مخبر پر بھی ہے. آپ خبر کو بھی کہیں گے صادق یا کاذب، اور مخبر کو بھی کہیں گے صادق یا کاذب.
بات سمجھے؟ آگے چل کے پھر کہہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ بعض جگہ پر کہہ دیا الخبر الصادق کو، بعض میں کہہ دی خبر الصادق کے، تو اب وہاں پڑھ سکتا ہے کہ نسبت اضافی حقیقت ہے یا نسبت توصیفی حقیقت ہے. الخبر الصادق درست ہے، یہ خبر الصادق درست ہے، درست تھا. الخبر الصادق آپ نے اس میں کسی تعویل سے اس کو نسبت اضافی بنا دیا، یا درست نسبت اضافی خبر الصادق آپ نے کسی تعویل سے اس کو نسبت توصیفی بنا دیا. یہ وام ہوتا ہے لیکن یہ وام ہی ہے، کیونکہ خبر الصادق بھی اپنی جگہ پر درست ہے، الخبر الصادق بھی درست ہے. اس لیے کہ خبر الصادق، اب صادق سے مراد مخبر ہے، خبر المخبر الصادق ہے. سمجھے بات کو؟ اور الخبر الصادق خود خبر کی صفت ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ مانا کرے. اور کبھی دونوں محمول ہوتے ہیں بمانا خبر دینا کسی چیز کے بارے میں اوپر اس کے کہ وہ چیز اس وجہ پر ہے، علی ما ذالک الشیء بذالک الوجہ، وہ شے جس وجہ پر ہے یہ واقع ہے. سمجھے بات کو؟ الشیء بذالک الوجہ، ٹھیک ہے نا؟ شے جس وجہ پر ہے اس پر خبر دینا. الاخبار عن الشیء، کسی بھی چیز کے بارے میں خبر دی، کون سی؟ کہ اس انداز میں وہ خبر دینا کہ شے اس وجہ پر ہو، شے کی جو نفس امری وجہ ہے وہ خبر دینا. توجہ ہے؟ بات ہے ذہن میں؟ یا شے کی جو نفس امری وجہ نہیں ہے اس کے برخلاف خبر دینا. بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. الاخبار عن الشیء علی ما ذالک الشیء بذالک الوجہ، علی ما ذالک الشیء بذالک الوجہ، شے جس وجہ پر ہے اس پر خبر دینا، شے جس وجہ پر نہیں ہے اس پر خبر دینا. جس وجہ پر ہے اس پر خبر دینا صدق ہے، اور جس وجہ پر نہیں ہے اس پر خبر دینا یہ کذب ہے. بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوا بھی یہ اس کی واقعیت کی طرف اشارہ ہے. صورت واقعیہ ہے ہوا ذالک الشیء بہذا الوجہ. اب اس پر خبر دینا، اس کے موافق خبر دینا، اس کے مطابق خبر دینا یہ صدق ہے. اس وجہ پر ہے، اس کے لا مطابق خبر دینا یہ کذب ہے. تو بات وہی آ گئی ہے کہ صدق اور کذب میں وہ واقع کے ساتھ مطابقت لا مطابقت کا لحاظ ہے. آپ نے شے کے بارے میں خبر دی ہے اس کے مطابق، وجہ ہے آپ نے شے کے بارے میں خبر دی ہے اس کے مطابق، شے کے بارے میں خبر دی ہے اس کے لا مطابق، شے کے بارے میں خبر دی ہے اس کے مطابق تو صدق، شے کے بارے میں خبر دی ہے اس کے لا مطابق تو کذب. وجہ ہے اس گفتگو سے آپ کے ذہن میں بات آ جانی چاہیے کہ وہ جو شے ہے وہ نسبت ہے. نہیں سمجھے؟ اور نسبت ہی مطابق لا مطابق ہوگی نا. آپ نے شے کے بارے میں خبر دی ہے نسبت کلامیہ کے بارے میں، زید القابل کے بارے میں جو نسبت ہے نا، آپ نے اس نسبت کے بارے میں خبر دی ہے علی ما ہوا بہی، نفس امر میں جیسے وہ ہے وہ والی. آپ نے اس نسبت کو ویسے بولا ہے جیسے نفس امر میں یہ نسبت ہے. نہیں سمجھے؟ آپ نے اس نسبت کو ویسے بولا ہے جیسے نفس امر میں ہے، آپ نے اس نسبت کو ویسے بولا ہے جیسے نفس امر میں نہیں ہے. چائے پیے. توجہ ہے نہیں ہے جی؟ تو الاخبار عن الشیء، تو شیء سے مراد کیا ہو گیا؟ نسبت ہو گئی. بات سمجھے؟ تو یہ نفس امر میں نسبت ایسی ہے، یعنی آپ نسبت کلامیہ آپ ویسی لائیں جیسی وہ نسبت خارجیہ ہے، نسبت کلامی ویسی لائیں جیسی نسبت خارجیہ نہیں ہے. اتنی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور اب دیکھیں شیء سے مراد نسبت ہے، اس کی طرف اشارہ آگے بھی موجود ہے. پہلے فرمایا نا قد یقالان بمعنی الاخبار عن الشیء، تو اخبار کے معنی کیا کیے؟ الاعلام بنسبت تامۃ، نسبت تامہ کے بارے میں بتانا. اخبار عن الشیء کیا ہے؟ نسبت تامہ کے بارے میں بتانا. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اخبار عن الشیء سے مراد وہی ہے، شیء سے مراد پھر وہ نسبت ہے. ٹھیک ہے نا؟ شیء سے مراد کیا ہے؟ نسبت ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ گفتگو اس لیے کی جا رہی ہے کہ ویسے مخبر عنہ کیا بنتا ہے؟ مخبر عنہ ہم موضوع کو بولتے ہیں،
موضوع معمول میں مخبران کس کو بولتے ہیں؟ موضوع کو بولتے ہیں. تو مشہور رائے کے مطابق الاخبار عن شے کی، یہ مشہور قول کے مطابق، رائے نہ کہ مشہور قول کے کو سامنے رکھیں. الاخبار عن شے، اب شے سے مراد کیا ہونا چاہیے؟ وہ موضوع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو گفتگو اب بھی اس کی وجہ بن سکتی ہے، لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کہ آپ شے سے مراد نسبت لیں. الاخبار عن نسبت تامت خبریت کلامیت علی ما ہوا علیہ علی ما ہوا بہی. اب یہ جو ہوا ہے یہ مذکر اس لیے نہیں ہے کہ مرجع مذکر ہے، یہ ما مذکر ہے نا، ما کے لحاظ سے، سمجھے بات کو؟ یہ یوں کہ نا یہ ہوا کا مرجع ما نہیں ہے، ہوا کا مرجع شے ہے جی. تو شے لفظاً کہ وہ مذکر ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ہوا کہہ دیا، ورنہ ارادہ اس سے نسبت کا ہے اور وہ معنوی طور پر مؤنث ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اور کبھی بولے جاتے ہیں بمعنی خبر دینے کسی چیز کے بارے میں اوپر اس کے کہ وہ چیز اس وجہ پر ہے، ٹھیک ہے، یا نہ کہ اوپر اس کے کہ وہ چیز اس وجہ پر ہے. ٹھیک ہے. اب کہنا الاخبار عن الشے، تو شے الاخبار عن الشے قول مشہور جو ہے اس لحاظ سے یہ بات آپ کا ذہن ادھر جا سکتے ہے. اخبار عن الشے مطلب شے سے مراد موضوع ہے. تو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ الاخبار عن الشے کے الاعلام بنسبت تامۃ. سمجھے بات کو؟ ایک تو الاخبار عن الشے کا مطلب ہے الاعلام بنسبت تامۃ، سمجھے بات کو؟ دوسرا اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، ہوا بھی، یہ واقع کی طرف اشارہ ہے. تو پھر صدق اور کذب کا معیار وہ واقع کے ساتھ مطابقت لا مطابقت ہے. بات سمجھے نہیں؟ اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہو. کیا کہا؟ تطابق الواقعہ او لا تطابق ہو. یہ الا ما ہوا بھی تطابق الواقعہ، لا الا ما ہوا بھی لا تطابق ہو، لا تطابق الواقعہ. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ جو شارح رحمہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے الاعلام بنسبت تامۃ تطابق الواقعہ ولا تطابق ہو، اس کے دو فائدے. ایک تو الاخبار عن الشے میں شے سے مراد نسبت تامہ، اور دوسرا الا ما ہوا بھی اور لا الا ما ہوا بھی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معیار صدق اور کذب کا واقع کے ساتھ مطابقت لا مطابقت ہے. بات سمجھے؟ اور اس سوال کا جواب بھی آپ بنا سکتے ہیں کہ یہ الا ما ہوا بھی او لا الا ما ہوا بھی، یہ اس میں الا ما ہوا بھی اور لا الا ما ہوا بھی جی، تو یہ دو کیوں ذکر کیے گئے؟ تو اشارہ کر دیا یہ الا ما ہوا بھی سے مراد مطابقت، تو وہ ہو گیا صدق. لا الا ما ہوا بھی عدم مطابقت، وہ ہو گیا کذب. سمجھے بات کو؟ تو خبر کی دو صفات آتی ہیں، صدق اور کذب دونوں آتی ہیں، تو لہٰذا دونوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے الا ما ہوا بھی اور لا الا ما ہوا بھی کہا گیا. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. یعنی اعلام نسبت تامہ کے بارے میں کہ وہ نسبت مطابق ہو واقع کے یا نا مطابق ہو واقع کے. اب یہاں پر بھی دیکھیں تو تابق الواقع، وہ نسبت مطابق ہو، وہ نسبت مطابق ہو. یہاں پر بھی من جانب نسبت الکلامیہ مطابقت ملحوظ ہے. بات سمجھے ہو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ جو معنی آپ نے کیے ذہن میں رکھیں، یہاں صدق اور کذب صفت اخبار کی، کس کی؟ کس کی؟ اور اخبار کس کی صفت ہے؟ مخبر کی. تو صدق اور کذب صفت بنے مخبر کی، یعنی المخبر الصادق ہو، المخبر الکاذب ہو. ٹھیک ہے. تو ہوں گے مخبر کی صفات سے. یہ ہے بنیادی وجہ کہ جب الخبر الصادق اور خبر الصادق کہا جاتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہاں سے واقع ہوا بعض کتابوں میں الخبر الصادق، یہ الخبر الصادق کافی، بالوصف پڑھنا ضروری نہیں تھا. آپ نے پڑھا جی، تو کیونکہ یہ من قبیل یرا ولا یکرا ہے. جب الخبر الصادق آپ نے پڑھ دیا تو بالوصف پڑھا ہے نا، بالوصف کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ خبر الصادق بالاضافت پڑھا ہے تو اب بالاضافت کہنے کی ضرورت نہیں تھی. سمجھے بات کو؟ اور تو یہیں سے کہاں سے کہ بھئی یہ خبر کی صفت بھی ہے اور مخبر کی صفت بھی ہے. واقع ہوا بعض کتابوں میں الخبر الصادق اور بعض میں خبر الصادق. آگے